بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیران پیر غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا غوث الاغواث میرا محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی والبغدادی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ نے اپنی کتابوں میں جو عقائد اور نظریات و افکار جو آپ نے لکھے ہیں اس کا سلسلہ ہم نے کچھ پہلے رکھا تھا۔ الحمدللہ آج بھی ہم پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے غنیۃ الطالبین سے آج پھر ہم رکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عقائد اور نظریات جو پڑھتا ہے تو پھر پڑھنے کے بعد وہ سچا اور پکا قادری بن جاتا ہے اور قادری سلسلے پر اچھی طرح سے منسلک یعنی کہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ قادری کہنا الگ بات ہے اور قادری کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی عقائد و نظریات کو اپنانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور عقائد و نظریات کو اپناتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنانا اور اپنے آپ کو قادری کہنا یہ بالا ہے قسمت یعنی کہ روشن قسمت ہے۔ لہٰذا کہ آج کے اعتبار سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق آپ کے جو نظریات کیا تھے۔ سب سے پہلے آپ نے جب ذکر کیا ہے تو حضرت شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 11 ازواج ہے یا کسی دیگر میں یا 9 ہے، تو لہذا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک یعنی کہ بیوی یعنی کہ انگلش میں اسے وائف کہا جاتا ہے، ان وائف اور سرکار کی بیویوں کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ اس پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی خبیث قوم ہیں جو بدترین قسم کے لوگ ہیں، جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو بے جا طعن تشنگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر پیران پیر غوث اعظم اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، یہ سرکار کی زوجہ، سرکار کی بیویاں، وائف، یہ تمام مومنین کی ماں مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہے، دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہے، اور آپ کی سیرت میں اگر آپ پڑھیں گے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دنیا کی تمام ماؤں سے افضل ہے۔ کیوں ہیں وہ آپ کی تفصیلات اور آپ کے حق میں سورہ نور جو 18 پارے میں جو نازل ہوئی، سورہ نور کی جو ابتدائی آیتوں سے لے کر اس کے آگے تک جو سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے حق میں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا آپ کی شان بھی بڑی ہی شان ہے، اس لحاظ سے یہ دنیا کے تمام ماؤں سے افضل ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے تہمت لگانے والوں کے قول سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار فرمایا، یعنی کہ آپ کی شان و عظمت کا اظہار فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں جواب خدائے پروردگار عالم میں سورہ نور 18 پارہ میں 18 جو آیتیں ہیں وہ آپ کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہے، اسی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں پیران پیر غوث اعظم۔ پھر اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ایک بات اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ زاہدہ سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے شوہر سے راضی ہے، ان کی اولاد امجد سے راضی ہے۔ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل یہ آپ ہیں۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، یعنی کہ شہزادی ہیں آپ سرکار کی، تو اس لحاظ سے آپ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہے شہزادی کے لحاظ سے۔ تو جس طرح سے آپ کے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت واجب ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات یہی تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری شہزادی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان کے شوہر سے راضی ہے، ان کے اولاد امجد سے راضی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہی تو فرماتے ہیں وہ جہاں کے تمام عورتوں سے بھی افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے محبت واجب ہے، اسی طرح سے سیدۃ النساء العالمین سے بھی محبت واجب ہے، اور آپ کے شوہر نامدار سے بھی محبت ہے، پھر اس کے بعد اولاد امجد سے بھی محبت واجب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک حدیث پاک کو نقل بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کی شان اور عظمت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی تکلیف اور ان کو کوئی ایذا رسانی نہ دیا جائے، یہ چاہتی بیٹی ہیں اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ یہاں پر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امہات المؤمنین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے شوہر، ان کے اولاد امجد کا ذکر کیا۔ یہ دونوں کو ذکر کرنے کے بعد پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت میں لوگ تو خالی پنجتن پاک کو مانتے ہیں اور آپ کی اولاد کو مانتے ہیں، اولاد میں صرف آپ کی اولاد اور پنجتن پاک ہیں، اس میں ازواج پاک داخل نہیں ہے۔ یہ ان کی کم علمی ہے، بدبختی ہے، کیونکہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں پر ازواج پاک بھی داخل ہے، وہاں پر سرکار کی اولاد امجد بھی اس میں داخل ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے یہ دونوں بھی شامل ہے، قرآن اور حدیث سے یہ دونوں سے ثابت ہے کہ قرآن نے جہاں اہل بیت کا ذکر بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے وہاں پر اولاد کے بھی لیے یہ دونوں حدیث کے تحت میں استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں کو استعمال ہوتا ہے اہل بیت، یعنی کہ ازواج ہو یا اولاد ہو، یہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دیگر بھی مفسرین نے اور شارحین نے اہل بیت میں کون کون داخل ہوتے ہیں وہ تفصیلات دوسری اور کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے پھر عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کئی آیتوں کو آپ نے ذکر کیا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیگر آیتوں کو بھی، آپ نے سورہ نور کی آیت کو بھی کوٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فتح کی جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد پیران پیر غوث اعظم صحابہ اکرام کی وہ عظمت و فضیلت کا ذکر جس میں قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کی شان اور عظمت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے صحابہ اکرام کی شان اور عظمت کو بیان فرماتا ہے، ان کی تعریف کو بھی ذکر کرتا ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم انہی آیتوں کو سورہ حدید کی آیت سے، پھر سورہ نور کی آیت سے، پھر سورہ نور کی، سورہ فتح کی آیتوں سے، یہ تینوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ مہاجرین انصار جنہوں نے دو قبیلوں کی جانب جو سو منہ کر کے جو نماز ادا کی ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد ہی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا پیران پیر غوث اعظم تو یہی فرماتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے، تو سوچنے کی بات ہے جو قرآن کے اندر جن کی شان ہے عظمت ہے، تو روزانہ قرآن پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، تو پھر کس منہ سے انکار کرتے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تان تشنگی کا نشانہ بناتے ہو۔ پھر اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان صحابہ اور بزبان ائمہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث کو یہ نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جنہوں نے
انہوں نے اپنے والد ماجد امام باقر سے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے اپنے دادا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک بیان کی ہے. کیا حدیث پاک کون سی ہیں؟ تو آپ یہی تو فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، سورہ فتح کی آیت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. محمد رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اشدہ علی الکفار، اس سے مراد کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد رحماء بینہم، اس سے مراد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد دراعہم رکعا سجدین، اس سے مراد کون ہے؟ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے. پھر یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ، اس سے مراد کون ہے؟ سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. سیماہم وجوہہم فی اثر سجود، اس سے مراد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اسی آیت کے آخری میں فرماتے ہیں ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. یعنی کہ یہ سورہ فتح کی آیت محمد رسول اللہ سے لے کے یہ آخری اینڈ تک یہ آیت پاک کو پھر غوث اعظم نے حدیث پاک جو مولا علی نے جو بیان فرمایا ہے، تو اسی حدیث پاک کو نقل کر کے اسی آیت کے ذریعے سے آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ مراد ہے. اسی آیت آخری آیت میں لیغض بہم الکفار، یعنی کفار سے مراد صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اس طرح کے کافر لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت بھی رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. اس سے ہم کو بچائے پروردگار عالم. اس کے بعد آپ نے یہ تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں اکٹھا ہے اور کوئی دو رائے الگ الگ نہیں ہے. یہ دونوں ایک ایسے ہیں جنہوں نے دونوں اسلام کو جب پہنچایا ہے تو آگے تک یہ دونوں کے ذریعے سے دین اسلام پہنچا ہے. اس لحاظ سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو آپ کے نظریات تھے، آپ نے دونوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو لہٰذا سنی اور صحیح جو عقیدہ ہوتا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور جن کی فضیلت کون کون سی کس کس کی فضیلت ہے تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا ہے اور آپ اس میں سن سکتے ہیں. آپ اس کو بھی سن کر پیران پیر غوث اعظم کے عقائد و نظریات کیا ہے.